اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں اور ایک آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 3 رات کا یہ عمل ہے۔ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ العزیز۔ آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ہر انسان کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں سخی بن جاؤں، دینے والا بن جاؤں، اللہ پاک مجھے اس قابل کر دے کہ میں تقسیم کرنے والا بن جاؤں۔ دینے والا ہاتھ جو ان سے ہے وہ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، تو اللہ پاک مجھے دینے والا بنا دے، سخی بنا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو آپ جو ان سے ہے وہ یوں کہہ لیجئے پورا سال آپ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں رزق تقسیم کرنے والے، دولت تقسیم کرنے والے، پیسہ تقسیم کرنے والے، آپ کو اللہ پاک یہ عزت سے نوازے گا۔ دیکھیے رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے، لیکن آپ جب اللہ کے فضل سے آپ کو جب ملے گا اور وہی رزق جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ جب آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے، راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، پکے ہوئے تیار شدہ کھانوں کی صورت میں یا کچے کھانوں کی صورت میں، جس طرح بھی آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل کرنے سے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام مشکلات سے بندے کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنا مقصد اور اپنی حاجت جو ان سی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ اپنی زبان سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کس حاجت، جو بھی آپ کے ذہن میں حاجت ہے وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ اس کے اگر فوائد بیان کیے جائیں تو بے شمار فوائد ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو اس کے 1-2 فوائد بیان کر کے اور اس کے بعد آپ کو اس کی تفسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جسم اور سے آپ کی بدبو وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، آپ کے منہ سے بھی بدبو نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ کھائیں پیئیں، نہ ایسی چیز استعمال کرے ہاتھوں میں، نہ سمیل آئے، بدبو آئے، نہ منہ سے۔ آپ نے ان چیزوں سے خیال رکھنا ہے، سبز الائچی وغیرہ کا استعمال کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ آپ اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو آپ گوشت وغیرہ کا بھی جتنے دن یہ 3 دن کا عمل ہے تو آپ احتیاط کر لیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ کا آپ خیال کریں۔ اور اس کے بعد آپ اگر سودک کا پرہیز کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کر لیں۔ آپ نے 3 دن کے لیے اس کو کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں رجت کا معاملہ نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ واحد ایسا وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، چاہے اس کو کوئی بالغ کرے یا نابالغ کرے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو جو ان سے ہے وہ فائدہ ہوگا، اور اتنا آسان عمل ہے کہ بچے، بزرگ، جوان بالکل آسانی سے، پڑھا لکھا، ان پڑھ جو بھی ہے وہ بالکل آسانی سے آپ کر سکتا ہے اس عمل کو۔ آپ نے اس عمل کو تمام مشکلات سے نجات کے لیے، تمام حاجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ رزق حلال میں وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، قرض سے آپ نجات چاہتے ہیں، اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، ہر انسان کا خواہش ہوتی ہے میرے پاس اپنا اتنا تو کم از کم رزق اور دولت اور اتنا پیسہ تو ہو کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے بچے باعزت طریقے سے، باوقار طریقے کے ساتھ گھر پہ بیٹھ کر کھا لیں، اور میں ان کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکوں کہ ان کو ایک مکان، ایک چھت ان کو جو ان سے ہے وہ میں اللہ کے فضل سے اپنی اولاد کو دوں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے ذاتی مکان ہو، ذاتی سواری ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس عمل سے رزق دولت میں اضافہ بھی ہوگا، اور ذاتی مکان کے لیے آپ عمل کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ ذاتی سواری کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد جب دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اچانک مصیبت آ جاتی ہے، اچانک آزمائش آ جاتی ہے، اچانک پریشانی آ جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو اسی وقت
فوراً بھی کر سکتے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ زوال کا وقت نہ ہو، اس کے علاوہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور فوری۔ اور آپ نے جو ان سے ہے یا ربنا یا ربنا، یہ کثرت سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی اچانک آزمائش ہے یا پریشانی ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور آپ کو اگر ضرورت ہے ارجنٹ کسی بھی چیز کی، یا دستے غیب سے آپ چاہتے ہیں رقم کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی آپ خواہش کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور بالکل آسان وظیفہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے مجھے نصیب ہو، اور اللہ پاک کا فضل نصیب ہو، اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو آپ اس کو 3 دن کے لیے عمل کو کریں، کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کو ذہن میں رکھ کے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اچھا اس عمل سے نا آپ کو گھر کے اندر اگر جادو ہے یا بلائیں ہے یا آفات و بلیات ہے یا شیطانی اثرات ہے یا شیطانی موکلات، کوئی بھی معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز وہ زائل ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے آپ کے گھر سے۔ شیطانی اثرات کو اگر آپ اس کو پانی پر دم کر کے چھٹے وغیرہ گھر میں لگاتے ہیں، چھینٹے وغیرہ، اور اپنے چہرے پہ پانی پیتے ہیں، تو آپ کے وجود کے اندر کے بھی جادو جنات کے اثرات ختم ہوئے۔ میں دعا گو سب سننے والوں کے لیے اللہ پاک سب کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور سب سننے والوں کو اللہ پاک جادو جنات اسیب سحر آفات و بلیات آزمائشوں پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آپ نے جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہے نا جو اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، کیونکہ ان شرائط کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ سکپ کر کے ویڈیو آیا تو آپ وہ شرائط لازمی سن لیں، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کریں، بہت شکریہ۔ اور درود شریف کی جو دعا میں خاص میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ان کو شامل کر لیا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، طریقہ کار آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ 2 رکعت آپ نے نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے حب توفیق صدقہ لازمی دینا ہے، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا دینا ہے، بس جتنی اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے، توفیق دی، اپنی توفیق کے مطابق کسی کو پیسے دے دیں، یا کسی کو پکا ہوا راشن دے دیں، یا کچا سالن، کچا مطلب سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا چاول کچے ہوتے ہیں وہ آپ دے دیں، جس طرح جو بھی آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے، لیکن آپ نے حب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دے کر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ 2 رکعت آپ نے نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور اگر اچانک مصیبت آزمائش پریشانی آ جاتی تو پھر آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس مقصد کو پانے کے لیے آپ اس کو عشاء کے بعد کریں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جی 7 مرتبہ، اول بھی اور 7 مرتبہ آخر بھی۔ درود شریف 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے اذان پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 مرتبہ اذان پڑھنی ہے، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہے کہ آپ کا لباس صاف ہو، پاک ہو، جسم پاک ہو، باوضو ہو، آپ اہتمام کر کے خوشبو لگا کے آپ نے 7 مرتبہ آپ نے اذان پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر اختتام پر آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے 7 مرتبہ اذان پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، آپ نے جب 313 مرتبہ پڑھ لینا نا مکمل، تو جب اختتام ہو رہا ہوگا نا، یعنی کہ 313 مرتبہ آپ کی تعداد پوری ہو رہی ہے، آپ نے 300 مرتبہ پڑھ لیا، 13 مرتبہ رہ گیا، تو آپ نے جو دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اپنا سر اوپر کی طرف کرنا ہے، اور آپ نے دعا مانگنی شروع کر دینی۔ 313 مرتبہ مکمل کرتے ہی فوراً آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اتنی آواز سے آپ نے دعا کم از کم مانگنی کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سجدہ کرنا ہے آپ نے، سجدہ شکر ادا کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے سے